یہ رمضان کا مہینہ ایک نادر موقع ہے کہ جس میں ہم ایک دفعہ قرآن مجید کی تفسیر کو ریپیٹ کر لیں، تو اسی لیے درس آپ کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ چھٹے پارے کی ابتدا ہوتی ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ برائی کے کام کو شو کیا جائے، لوگوں کے سامنے برائی بیان کی جائے کہ میں نے یہ برائی کی یا میرے ساتھ یہ برائی ہوئی، الا من ظلم، لیکن فرمایا کہ جس پر ظلم ہو اس کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کسی سے زیادتی ہوتی ہے، کسی سے ظلم ہوتا ہے، وہ اپنی بات شو کر سکتا ہے، لیکن اس جگہ شو کرے گا جہاں پر اس نے شکایت کرنی ہے، ہر ایک بندے کے سامنے نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر برائی کو عام کیا جائے، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے کوئی بھی غلطی خطا ہو جاتی ہے تو اس پر خود پردہ ڈالیں گے تو اللہ معاف کرے گا، اگر آپ خود پردہ نہیں ڈالیں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسری بات، اس پارے کے اندر وما قتلوہ وما صلبوہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہودیوں کا یہ ہے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا۔ یہ یہودیوں نے ناکام کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے شبیہ پیش کر دی اس جگہ پر سیدنا عیسیٰ کی، یعنی سیدنا عیسیٰ جیسا ایک بندہ جو ان کو نظر آیا، انہوں نے اسی کو سولی پر لٹکا دیا، اور ہم نے سیدنا عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا دیا، اور قیامت تک سیدنا عیسیٰ آسمان پر ہوں گے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی الدین، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا، زیادتی کرنا۔ دین کے معاملے میں کوئی زیادتی نہ کرو، بڑھاؤ نہیں اپنی مرضی سے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، فرمایا مجھے اپنی شان سے، میرے مقام سے، میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ، جس طرح سیدنا عیسیٰ کو عیسائیوں نے بڑھا دیا اور ان کو اللہ نعوذ باللہ اللہ قرار دے دیا۔ هو اللہ، یہ الفاظ ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، اتنی بڑی انہوں نے گستاخی کی اللہ تعالیٰ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح مجھے نہیں بڑھانا، جو میری شان اللہ نے بیان کر دی وہی شان ہے، جو میں نے بیان کر دی وہی شان ہے، اس سے بڑھ کر میری شان نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اسی پارے کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اسی دین سے تم پر راضی ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ یہ دین اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، ہر قسم کے مسائل کا حل دین کے اندر موجود ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جو دیندار ہے اس کو نہ دنیا میں تکلیف ہے نہ آخرت میں تکلیف ہے، بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو دین کو، شریعت کو، اسلام کو۔ تو فرمایا کہ یہ دین مکمل ہو چکا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہوں گی، کچھ کیا کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے کو اٹھا کر قرآن پر پیش کرنا ہے، اگر قرآن میں اس کی دلیل ملتی ہے تو صحیح ہے، یا پھر اس کو اٹھا کر پیارے پیغمبر کے فرامین پر پیش کرنا ہے۔ اگر پیارے پیغمبر کے فرامین میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ بدعت ہوگی، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ہر جمعے کو خطبے میں بیان کیا جاتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا، یہی دین ہے، اس سے بڑھانا نہیں ہے، نہ ہی اس میں کمی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، فرمایا کہ تمہارے لیے چار پاؤں والے سارے جانور حلال کر دیے گئے، سارے جانور۔ چار پاؤں میں کیا آتے ہیں؟ بکری ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، اسی طرح بھینس ہے، اسی طرح آپ چار پاؤں میں بہت سارے بیل وغیرہ ہیں، اونٹ ہے، یہ بھی چار پاؤں میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، فرمایا کہ جو تم پر ذکر کر دیے گئے، نام لے کر وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔
جن کا نام لے کر شریعت نے بتلا دیا یہ حرام ہے وہ حرام ہے، جن کا نام نہیں لیا وہ مطلقاً حلال ہے۔ جس طرح خنزیر کا نام ہے قرآن مجید میں، خنزیر حرام ہے، یہ بھی 4 پاؤں والا جانور ہے لیکن حرام ہے۔ کتے کا بھی ذکر ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو الفاظ حدیث کے اندر بھی آتے ہیں اور قرآن میں بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں معاملات کے لیے تعاون کرنے کے حوالے سے بڑی اہم نصیحت ہے۔ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی اگر احسان کرتے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ ہی گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی طرفداری کرو اور نہ ہی زیادتی کے کاموں میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ حق پر ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، آپ کے پاس دلیل بھی موجود ہے، آپ اس کے بارے میں گواہی بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے لیے قرآن اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں، تو یہ ہلاکت والا معاملہ ہے، یہ جہنم میں غوطہ دینے والا معاملہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو ہر معاملے میں اگر مدد کرنی ہے کسی کی، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، دنیاوی امور میں، جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک بندہ، مجھے ایک دن کسی بندے نے کہا کہ میرے لیے سگریٹ لے کے آنا، تو میں نے اس کو کہا کہ میں سگریٹ نہیں لا سکتا آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ محدثین کے متفقہ ایک رائے ہے، ایک اجماع ہے، اس میں یہ ہے کہ سگریٹ جائز نہیں ہے، ایک تمباکو کی شکل ہے، ایک نشے کی شکل ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، تو میں نہیں لایا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹ پیسے مانگتے میں آپ کو دے دیتا، آپ سے کوئی ناراضگی میری نہیں ہے، لیکن آپ نے ڈائریکٹ وہ چیز مانگی کہ جس کو میں حلال ہی نہیں سمجھتا، اس لیے میں نہیں لا سکتا۔ تو جہاں پر دین کا معاملہ ہو، آپ سے کوئی کچھ دیر کے لیے ناراض ہو جاتا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ راضی ہو گیا تو لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ لومۃ لائم، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، تو اس لیے جب بھی آپ کسی کی مدد کرو تو دین کے کاموں میں مدد کرو۔ اسی پارے کے اندر وضو کا بھی ذکر ہے، غسل کا بھی ذکر ہے، تیمم تذکرہ ہے، وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ایک لمبی آیت ہے جس میں وضو کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح فوجداری کا نظام ہے، اس کے اندر بھی ذکر ہے، اس پارے کے اندر فوجداری کا نظام۔ اللہ نے فرمایا انما ہؤلاء الذین یحاربون، فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نکلتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے سزا مقرر کرے گی وقت کی حکومت۔ اس کو سزا کیا ملے گی؟ ان یصلبوا او یقتلوا، یا اس کو سولی پر لٹکا دے، پھانسی پر لٹکا دے، اس کو سزا دے کہ اس نے دین کے خلاف معاملہ کیا ہے، یا اس کو قتل کر دے۔ یہ اختیار ہے وقت کی مسلمان حکومت کے پاس، جس طرح خلفاء نے معاملات کیے۔ اسی پارے کے اندر والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ نے فرمایا جو چوری کرنے والی مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ایک شرعی سزا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، فرمایا کہ ہم نے یہ دیت، یہ قصاص لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، عین بالعین والانف بالانف، اور اگر کوئی کسی کے ناک کو کاٹتا ہے تو بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے گی، والاذن بالاذن، اور اگر کوئی کسی کا کان کاٹ دیتا ہے تو بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہر زخم کا بدلہ زخم کے ساتھ ہے، اگرچہ پھر بعد میں اگر کوئی فریق معاف کر دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر معاف نہیں کرتا تو شرعی سزا یہ ہے کہ جو اس نے نقصان دیا کسی کو، وہی نقصان اس کو دیا جائے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین ہے، اللہ تین ہے، اللہ اکیلا نہیں ہے، نعوذ باللہ انہوں نے کہا اللہ تین ہے۔ یہ بھی عیسائیوں کے بارے میں کہ اللہ تین ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ، ایک اللہ، ایک سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ، یہ تینوں مل کر نعوذ باللہ اللہ بنتے ہیں۔ یہ جنہوں نے بھی یہ کہا، اللہ نے فرمایا انہوں نے کفر کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ تو ہر معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہیں شرک کی طرف تو ہم نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق اللہ۔